بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اور میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں کیا بیان کرنا چاہتا ہے اور لوگوں کو کیا تنبیہ کرنا چاہتا ہے، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی بتلا رہے ہیں کہ لوگوں اولیاء اللہ سے یعنی علماء جو انبیاء کے وارث ہیں ان سے عداوت اور بغض نہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا ان اولیاء اللہ، یاد رکھو یقیناً جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کون لوگ ہیں دوست؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا، ان کے لیے دنیا کے اندر بڑی کامیابی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ یعنی جب ان کے لیے خوشخبری ہے، انہوں نے وہ ایمان لائے، تقوی اختیار کر لیا، اللہ نے ان کو خوشخبری دے دی، ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو میرے محبوب ترین نیک لوگ ہیں نہ تو ان کو دنیا کے چھوٹ جانے پر کوئی غم ہوگا اور نہ آخرت کی ہولناکی پر کوئی غم ہوگا۔ آخرت کی ہولناکی یہ ہے کہ جب میدان حشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک آدمی کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، ایک دوسرے کی کوئی پرواہ نہ ہوگی، لیکن یہ لوگ جو اللہ کے دوست ہیں، اولیاء اللہ، انبیاء کے وارث، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے العلماء ورثۃ الانبیاء لقب دیا ہے، ان کو کوئی غم نہ ہوگا، یہ آرام و سکون سے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور دنیا کی چھوٹ جانے پر یعنی ان کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، ان کو اس بات کا کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے، اور اگر ان کے اوپر دنیا میں کوئی حوادثات یا کوئی مصیبت آتی ہے تب بھی یہ لوگ پریشان نہیں ہوتے، اور اگر آ بھی جاتا ہے کوئی مصیبت ان کے اوپر آ بھی جاتی ہے تب بھی یہ پریشان نہیں ہوتے، بلکہ ان کا دل مطمئن رہتا ہے، اور یہ لوگ سکون اور آرام کے ساتھ زندگی کو گزارتے ہیں اور اپنے آپ کو ایسا رکھتے ہیں جیسا کہ ان کے ساتھ کچھ ہوا نہ ہو۔ جیسا کہ آج پرآشوب دور میں علماء کرام کا ایک جمع غفیر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ یہاں جا چکا ہے اور دنیا کو الوداع کہہ چکا ہے۔ وہ لوگ میرے دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے بھی بہت سارے علماء اس دنیا سے جا چکے ہیں، جیسا کہ حضرت استاد محترم مفتی سعید صاحب بڑے آرام و سکون کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اسی طرح اور بہت سارے علماء کرام، انہیں کوئی خطرہ کوئی کچھ بھی نہیں، حالانکہ یہ حالات ایسے حالات ہیں کہ ان حالات کے اندر ہر ایک پریشان ہے، ہر ایک دہشت زدہ ہے کہ کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے۔ انہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری اور ایک بڑی کامیابی کا اعلان کیا ہے، اور پھر ہم ان لوگوں کے ساتھ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے اور دوست بتلایا ہے، انہی کے بارے میں ہم نہ جانے کیسے کیسے الفاظ تعبیر کرتے ہیں اور کیا کہہ دیتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کے اندر روایت نقل کرتے ہیں، امام بخاری علیہ الرحمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے دوستوں سے، میرے اولیاء اللہ سے بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے، میرا یہ ان کے لیے اعلان ہے
اب میرے دوستوں سوچنے کی بات ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان جنگ کے لیے کہہ رہے ہوں، کیا اس کا کوئی ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی بچاؤ کی جگہ ہو سکتی ہے؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان جنگ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کے دوست کس طرح بنے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے دوست اس طرح بنے ہیں کہ لوگ راتوں کو عبادت کرتے ہیں، اور جو میرے نزدیک سب سے محبوب ترین عبادت ہے، جس کو میں نے اپنے بندوں پر فرض کر رکھا ہے، اس کو تو یہ ادا کرتے ہی ہیں، لیکن نوافل، توبہ، استغفار، راتوں کو جاگنا، اپنے بستروں سے پہلو الگ رکھتے ہیں، جب یہ میری یاد میں اس طرح کھو جاتے ہیں تو میں ان کو اپنی محبوبیت کا درجہ دے دیتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں ان کو اپنی محبوبیت کا درجہ دے دیتا ہوں تو میں پھر ان کا وہ کان بن جاتا ہوں جن سے یہ سنتے ہیں، میں ان کے وہ کان بن جاتا ہوں جن سے یہ سنتے ہیں، اور ان کے وہ پیر بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتے ہیں، ان کا وہ دل بن جاتا ہوں جس سے یہ ہر بات کو، اگر کوئی ان کو ایذا پہنچاتا ہے، کوئی تکلیف کی بات پہنچاتا ہے اور ان کا دل دکھتا ہے، گویا کہ وہ میرا دل دکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اگر یہ کسی بات کو ناپسند فرماتے ہیں تو میں بھی ان باتوں کو ناپسند فرماتا ہوں۔ مثلا اگر یہ موت کو ابھی ناپسند کر رہے ہیں تو میں بھی اس میں عجلت سے کام نہیں لیتا۔ جب ان لوگوں پر دنیا تنگ ہو جاتی ہے اور یہ دنیا کی تمام چیزوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور آخرت کی باتوں کو اپنے اوپر ترجیح دینے لگ جاتے ہیں، تو تب میں ان کی موت کو ان کو بلاتا ہوں اپنے پاس، اور ان کو اپنے پاس اپنی آغوش میں لے لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حدیث قدسی میں فرمایا ہے کہ میں ان کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ میرے دوست، اب سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ کوئی بھی ایک ادنا سے ادنا مسلمان، ایک ادنا سے ادنا مومن، کسی بھی مومن کے بارے میں کسی بھی علماء اور ائمہ اور فضلاء، جو تمام حضرات علماء جو امت کی خدمت کر رہے ہیں، چاہے وہ محتمین کی شکل میں ہو، چاہے وہ امام مسجد ہو، کسی بھی طرح جو اللہ تبارک ان آیات میں تمام آ جاتے ہیں، وہ حفاظ ہو، وہ عالم ہو یا اولیاء اللہ ہو، جو بزرگ ہیں، مثلا جو خانقاہوں میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان آیات میں ان تمام کو گھیرا ہے اور بتلایا ہے کہ میرے دوست ہیں۔ میرے دوستو، اس لیے ہمیں غور کرنے کی بات ہے، جب چاہے ہم کسی کی پگڑی اچھال دیتے ہیں، اور اگر کوئی مسئلہ حل نہ ہو تو اس کی بے عزتی کر دیتے ہیں، اس کو ایسی تکلیف پہنچاتے ہیں، اس کو ذلیل کر ڈالتے ہیں، اور اپنے معاشرے میں اس کو ایک ایسا درجہ دیتے ہیں کہ اس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، بہت غور کرنے کی بات ہے، اور اس لیے جنہوں نے اولیاء اللہ کو، علماء کرام کو تکلیف پہنچائی ہے اور ان کو ستایا ہے، تو ان کا دنیا کے اندر کیا حشر ہوا، میں آپ کے سامنے دو واقعات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ واقعہ جب امام بخاری علیہ الرحمہ عراق اور ملک شام سے نیشاپور آنے لگے تو لوگوں نے، حضرت یحییٰ علیہ الرحمہ نے لوگوں میں اعلان کرایا کہ لوگوں، میں امام بخاری علیہ الرحمہ ملک شام اور عراق سے آ رہے ہیں، میں ان کا استقبال کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اگر کسی کو استقبال کرنا ہو، ملاقات کرنی ہو تو میرے ساتھ آ جائے۔ جب یہ اعلان لوگوں نے سنا تو 2-3 میل سے لوگ ان کا استقبال کرنے لگے، 3 میل دور چلے گئے اور ان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ لیکن جیسے ہی امام بخاری علیہ الرحمہ نیشاپور میں آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور درس حدیث کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، تو حاسدین کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، حاسدین کے پیٹ میں ایک دم درد ہو جاتا ہے، جو انہوں نے کھانا کھایا ہے بدہضمی پیدا ہو جاتی ہے۔ انہوں نے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے سامنے خلق قرآن کا ایک مسئلہ چھیڑ کر رکھ دیا، جس پر ان پر الزام لگایا، اور یہ صورت بنی، یہ حالات بن گئے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی۔ اسی طرح جب امام بخاری علیہ الرحمہ نے نیشاپور سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا، اپنے ملک، اپنے وطن جانے کا ایک عزم مصمم کر لیا کہ میں اپنے ملک جاؤں گا، وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی اشاعت کروں گا۔ جیسے ہی آپ بخارا کے اندر جاتے ہیں تو
وہاں بھی حاسدین کو کبھی یہ گوارا ہو سکتا تھا کہ امام بخاری علیہ الرحمہ کے درس حدیث میں ہزاروں لاکھوں طلبہ درس حدیث میں شریک ہوں، حاسدین کے پھر پیٹ میں درد ہو گیا، اور وہاں کے جو امیر بخارا تھے یعنی جو گورنر تھے ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ امام بخاری علیہ الرحمہ کو کہو کہ وہ شہزادوں کے لیے کوئی وقت متعین کریں یا محل آ کر ان کو بھی درس حدیث کا سبق دیا کریں۔ امیر بخارا نے قاصد کو بھیجا کہ جاؤ امام بخاری کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ شہزادوں کے لیے کوئی وقت متعین کر دو یا ہمارے محل آ کر ان کو درس حدیث دو۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے قاصد کو کہلا بھیجا کہ جاؤ اپنے امیر سے کہہ دو کہ یہاں میں اس حدیث کو، اس درس رسول کو بادشاہوں کے دروازوں پر جا کر ذلیل نہیں کرنا چاہتا، اگر ان کو پڑھنا ہے تو وہیں آ کر پڑھیں۔ امامیر بخارا نے پھر قاصد کو کہلا بھیجا کہ جاؤ اگر وہ نہیں آ سکتے تو کوئی ایسا وقت متعین کر دے کہ جس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو، صرف شہزادے ہی شریک ہوں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے پھر دوبارہ جواب دیا کہ جاؤ جا کر کہہ دو کہ یہ درس حدیث سب کے لیے یکساں ہے، کوئی اس میں بڑائی چھوٹائی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک اس میں پڑھ سکتا ہے اور شریک ہو سکتا ہے۔ اگر ان کو پڑھنا ہے اور شریک ہونا ہے تو ان کو یہیں آ کر پڑھنا ہوگا اور شریک ہونا ہوگا۔ اگر تمہیں کوئی گوارا نہیں ہے تو تم میرا یہ حلقہ بند کرا سکتے ہو اور مجھے یہاں سے بھیج سکتے ہو۔ تو جب امیر بخارا نے یہ بات سنی تو ان کو بڑا درد ہوا اور وہ سخت ناراض ہو گئے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کو وہاں سے نکلوا دیا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ بہت سخت پریشان ہوئے اور کبیدہ خاطر ہو کر اپنا وطن چھوڑ دیا اور یہ دعا دی، اے اللہ جس طرح ان لوگوں نے مجھ کو ذلیل کیا ہے اسی طرح آپ بھی ان لوگوں کو ذلیل کرنا۔ چند ہی روز گزرے تھے کہ جو مسلمانوں کا امیر تھا خلیفۃ المسلمین، وہ جو یہ گورنر تھا ایک ملک کا، اس کی کسی بات پر ناراض ہو گیا اور اس کو جیل میں ڈلوایا، اور لکھا ہے کہ اس کا کالا منہ کرا کر گدھے پہ بٹھوایا اور پورے شہر کا چکر کٹوایا، پھر اس کو جیل میں ڈلوا دیا کالی کوٹھڑی میں، اور چند دن کے بعد یہ امیر بخارا نہایت ہی ذلیل ہو کر اور بہت پریشان ہو کر مر گیا، اور جو اس میں شریک تھے، اس کی مدد کرنے والے تھے، وہ بھی مختلف بلاؤں میں مبتلا ہو کر وہ بھی دنیا سے چل بسے۔ تو یہ انجام ہوتا ہے اولیاء اللہ سے بغض رکھنے کا اور ان سے کینہ رکھنے کا اور دشمنی رکھنے کا۔ جب بھی کسی نے اولیاء اللہ کو، اماموں کو اور علماء کو ذلیل کیا ہے، ان کو پریشان کیا ہے، ان کے دل کو سخت ٹھوس پہنچائی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہ انجام کیا ہے۔ آپ دیکھیے قاتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے قتل کیا تھا، عبید اللہ بن زیاد، حضرت ابراہیم بن اشتر جب کوفہ کے گورنر ہوئے تو انہوں نے جامع مسجد میں ان تمام لوگوں کے سر کٹوا کر گاجر مولی کی طرح ڈھیر لگا دیا تھا مسجد کے صحن میں۔ عمارہ بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جا کر مسجد میں دیکھا اس طرح ڈھیر لگا ہوا تھا جس طرح گاجر مولی کا ڈھیر لگا رکھا ہو، اور ان سروں میں ایک سانپ تھا جو چکر کاٹ رہا تھا، اور لوگوں میں شور ہو رہا تھا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قاتل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کی اہل بیت کو قتل کیا تھا۔ آج ان کا یہ حشر ہو رہا ہے کہ ان کے سروں میں، ان کی ناکوں کے ذریعے ایک سانپ گھستا ہے اور وہ پھر پورے سر کے اندر چکر کاٹتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ حشر ہوا ہے دنیا کے اندر بھی اولیاء اللہ سے بغض رکھنے کا اور کینہ رکھنے کا۔ اس لیے میرے دوستوں ہمیں بہت سخت ضرورت ہے کہ جب ہم بولیں، اگر کوئی بات ہو بھی جائے تو بیٹھ کر اس معاملے کو شول کر لیا جائے۔ اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے ان اولیاء اللہ سے، علماء سے، اماموں سے، تو اس کو ادھر ادھر فیمس نہ کرے، اس کو شیئر نہ کرے، بلکہ آ کر معاملے کو جس طرح ہو سکے آداب کے دائرے میں رہ کر حل کر لیا جائے۔ بہت سارے طریقے ہیں جس سے حل ہو سکتا ہے، اس لیے پریشان کرنے کی اور ان کو ذلیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دوستوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دوستوں کرنا کیا ہے، اس لال کو سفید کرنا ہے اور یہ گھنٹی پریس کرنی ہے، اس سے آپ کو ہماری ویڈیو فوراً مل جایا کرے گی۔